ذہن میں تھے اس وقت. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہاں سے کوئی چیز چوری کر کے لائے، یہ بات نہیں ہے. ہمارا سائنٹسٹ تھا، وہاں پہ کام کر تھا، واپس آیا یہاں پہ اس نے وہی کام کیا، تو اس نے اپنا نالج استعمال کر کے وہ فیسلٹی یہاں بنا دی. تو چوری کا کیا سوال ہے؟ جہاں تک یہ پرولیفریشن کی بات روز آئے دن ہوتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 25 کمپنیز ہیں جو کہ ہارڈ ویئر سپلائی کرتی ہیں ایٹامک بام کو بنانے کے لیے. مٹیریلز، اسپیشل سٹیلز، اسپیشل ایلومینیمز اور مشینز ایسی جو کہ وہ مکینیکل انجینئرنگ کر سکیں بام کے پارٹس کی، اور بہت سی چیزیں اس طرح کی. تو وہ تقریباً وہ 20-25 کمپنیاں 4-5 یورپین ممالک پہ پھیلی ہوئی ہیں. اور چاہے پاکستان میں وہ آپ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیں، چاہے کوریا میں دینا چاہیں، چاہے اسرائیل میں دینا چاہیں، چاہے امریکہ میں یا یو کے میں کام کرنا چاہیں، وہی کمپنیاں وہاں پہ وہ سامان دیتی ہیں. اور آج سے نہیں، وہ 50 سال سے دے رہی ہیں. ان کی اسپیشلائزیشن ہے، وہ وہی کام کر رہی ہیں. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں یا لیبیا میں یا نارتھ کوریا میں فلاں پرزے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ڈاکٹر خان صاحب نے تو نہیں دیے. ڈاکٹر خان صاحب کا تو بڑا محدود سا 5-10% کام ہے. ایک بام کا سارا کچھ تو وہ نہیں بناتے، اور نہ وہ سارا کچھ بنا کے کسی کو وہ دیتے ہیں. تو یہ بات کہنی کہ پاکستان نے نیوکلیر ٹیکنالوجی دے دی، اس سے عام فہم تاثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا کے دے دیا کسی کو. وہی ایٹم بم بنانے کے لیے تو 20-25 کمپنیاں انوالوڈ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہ جو الزام ہے وہ غلط ہے، بہت حد تک غلط ہے. اچھا، جہاں تک انہوں نے خود اعتراف کیا ہے وہ ان کو پتا ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے خیال میں ان کے پاس نالج تھا، وہ اگر کسی کو دے دیں تو اسے ایٹم بم نہیں بن سکتا. جی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی آپ کی دعائیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. دیکھیے میر صاحب، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی حفاظت میں ہے. جی آپ دیکھیں یہ قوموں کے لیڈروں پر منحصر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران لیجیے کہ ٹرکی کس قدر مشکلات میں تھا. گلی پولی کے اوپر برٹش اور آسٹریلین اور دنیا بھر کے ٹروپس وہاں لگے ہوئے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال نے ان کو مار مار کے بھگا دیا، ان کی دھول نکال دی. اس کے بعد گریس کو ہرا دیا اور ملک کو بچا لیا. یہ تھا کہ لیڈر کا ایک اعتماد تھا، لوگوں کا ان کو بھروسہ تھا، اور قوم پوری ان کے ساتھ تھی. اسی طرح وہاں سے آپ چلیے سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو آپ کو لینن گراڈ کا پتہ ہے کس طرح لوگوں نے اپنی جانیں دیں اور اپنے ملک کو بچایا. اس طرح پھر آئیے آپ پارٹیشن کے وقت، قائد اعظم نہ تو وہ کوئی جنرل تھے اور نہ فوجی تھی نہ کچھ تھی، کس طرح انہوں نے کتنی مخالف قوتوں کے خلاف یہ کامیابی حاصل کی کہ ہمیں یہ ملک دیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیڈر کس طرح ہیں، ان کا اعتماد پبلک میں کس قدر ہے. اگر آپ ایک چھوٹے سے جانور کو بھی دیکھیں ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر غور کیا ہوگا تو کیا وہ چھوٹی سی بلی ہو، اگر اس کے ساتھ بچہ ہو تو بڑے سے بڑے کتے کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے. ایک ہرن ہو، اس کا بچہ ہو چھوٹا سا ہرنی، تو وہ تیندوے کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اپنی حفاظت کے لیے. تو یہ آپ کی کمٹمنٹ کا ہوتا ہے. اگر آپ کے ہاں کمٹمنٹ نہ ہو اور لیڈر جو ہیں ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ کچھ چیز رہے یا نہ رہے، جائے یا نہ جائے، تو پھر حفاظت یا غیر حفاظت ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو 2004 سے آپ اپنے گھر میں نظر بند ہیں، آپ سے تحقیقات بھی کی گئیں، 4 سال گزر گئے، اس کے باوجود یعنی کہ آپ سے ٹی وی پہ آپ کو لا کے آپ سے اعتراف بھی کروایا گیا، آپ کو نظر بند بھی رکھا گیا، اس کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں شاید انہوں نے ایٹمی پروگرام پہ سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے پروپیگنڈا ابھی تک جاری ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف؟ نہیں، بات چیزیں دکھانے کی بھی ہوتی ہے نا. جی بات چیزیں دکھانے کی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ نہرو بڑا شور مچا تھا، لیکن اس نے امریکنوں کو اڈے دیے ہوئے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو عدم اعتماد کا اظہار کریں گے نا، کیونکہ ان کا ایک مسئلہ تھا 2004 سے وہ بیچارے نظر بند ہیں. مسئلہ یہاں چوری کا نہیں ہے، یہ کوئی سمپل نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت اپنی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ضرورت تھی، اور اس وقت اگر کوئی شیطان بھی اتر کے ہمیں یہ
دے دیتا اور کہتا کہ بھی اپنی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی لو تو ہم لے لیتے. اپنی سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیا, چونکہ ہمارے پاس اس وقت اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, کچھ گیپس تھے ٹیکنالوجی کے, وہ ڈاکٹر اے کیو خان کے آنے کی وجہ سے فل ہوئے. ڈاکٹر اے کیو خان جو تھے ان کو ملنے گئے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ہماری حکومت کے کچھ نمائندے تھے وہ ملنے گئے, انہوں نے بھی خط لکھا بھٹو صاحب کو, یہ آئے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ, صرف ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. جہاں بات ہے پرولیفریشن کی تو اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ کسی بریف کیس میں ایک نقشہ بنا ہوا کوئی ادھر سے ادھر لے گیا, اور بہت ساری ساتھ خبریں بھی آئی تھیں جو اب شاید ہم بھول رہے ہیں. مثلا پاکستان ایئر فورس کے جہاز نارتھ کوریا میں گئے تھے اس ایک وقت میں جبکہ میزائل کی ڈیل ہو رہی تھی نارتھ کورینز کے ساتھ, نان ڈونگ میزائل جو کہ بعد میں غوری کہلایا گیا یہاں. پھر یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو بھی گئی تھیں. اور تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب اگر یہ کام کرے تو اکیلے نہیں کر سکتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو میرا کنفیشن تھا وہ صحیح نہیں تھا, زبردستی کیا گیا, اور بھی لوگ شامل تھے. تو بات یہ ہے کہ آئی اے ای او کو چھوڑیں, ہماری اپنی حکومت جو ہے ایک ان کیمرہ اس کی تحقیق کیوں نہیں کر سکتی تاکہ یہ مسئلہ ایک دفعہ ون فار آل سیٹل ہو. جی دوبارہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے دنوں آپ نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں آپ نے کہا کہ امریکہ 2015 تک پاکستان کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ تھوڑی وضاحت کریں گے کہ یہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کس بنیاد پر دی؟ دیکھیے آپ کے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں بہت سارے بہت ہی قابل تجزیہ نگار آ چکے ہیں. اس میں ہمارے شیریں مزاری صاحبہ بھی ہیں, نسیم زہرا صاحبہ بھی ہیں, اور پرانے سابق فوجی بھی ہیں, فارن سیکریٹریز بھی ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہے. دیکھیے آج سے چند سال پہلے, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں ورنہ میں نکال دیتا, میرے خیال سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ اس صدی کی شروع ہونے کی, کہ وہ ایک امریکن تھنک ٹینک نے باقاعدہ بہت بڑی تفصیل شائع کی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ 2015 تک یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اچھا, آپ کو اس کنٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ انہی لوگوں نے سن 51-52 میں بھی یہی پیش گوئی کی تھی کہ 25 سال کے اندر اندر پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو 25 سال نہیں ہو پائے تھے, 20 سال کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب انہوں نے حساب لگایا. اب میں آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں. یہ جو آپ کے پاس تجزیہ نگار ہے یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور یقیناً اس کے اوپر روشنی ڈال دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے. مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم واحد مسلمان ملک ہیں جس کے پاس یہ قوت ہے. اچھا, دوسرے یہ, اب آپ اگر اس کو دیکھیں تو آج تک کسی دوسری تہذیب نے مغربی تہذیب کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالا. ہم لوگ جو تھے وہ پیرس تک پہنچ گئے تھے, اور ہم لوگ جو تھے ہم نے ویانا تک کو سیج کر لیا تھا, محاصرہ کر لیا تھا. تو یہ واحد تہذیب اور مذہب ہے جس نے کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا. اور ابھی بھی پوپ نے چند دن پہلے اناؤنس کیا کہ مسلمان جو ہیں ان کی آبادی جو ہے کرسچین سے زیادہ ہے, اور وہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ ان کی تعداد کرسچین سے بہت زیادہ. تو ہم ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ ہمیں کبھی قبول ہی نہیں کریں گے کہ یہ, اب ان کی جو نظریہ ہے پاکستان توڑنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا نتیجہ اس کو نکلتا ہے. لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ بلوچستان ٹوٹ گیا, بلوچستان کے کچھ نہیں, گیس ہے وہ بیچ لیں گے, اپنے سنبھال لیں گے, فرنٹیئر توڑ دیا, وہ رہے گا, افغانستان کے تھرو بزنس ہوتی رہے گی, تجارت ہوتی رہے گی, سندھ ہے اس کے پاس ساحل ہے, سب کچھ ہے. اچھا, تھوڑا بہت سامان ہے, فری پورٹ بن جائے گا, سب کچھ. جتنے ویپنس, میزائلس اور نیوکلیئر ویپنس وغیرہ ہیں وہ سب پنجاب میں ہیں. اچھا, پنجاب 65 اور 70% پاکستان ہے. اچھا, پنجاب کی انڈیا سے کوئی بارڈر کا جھگڑا نہیں ہے, کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. تو ان کا پلان جو ہے یہ صحیح وشفل تھنکنگ کا یہ, یا وہ بہت اچھی پلاننگ ہے, وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر پاکستان ٹوٹ جائے تو جتنا اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں وہ سب پنجاب میں رہیں گے. اور پنجاب کا ہندوستان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, افغانستان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, بارڈر نہیں ہے. تو ہوگا یہ کہ پاکستان کو پھر پنجاب کو کنونس کر لیں گے کہ جی آپ کے مفاد میں نہیں ہے, آپ این پی ٹی سائن کر دیں, جو بھی یہ فیسلٹیز ہیں انڈر آئی اے ای اے سیف گارڈ میں ڈال دیں اور یہ ویپنس وغیرہ تباہ کر دیں جس طرح ساؤتھ افریقہ. تو یہ پلان بہت اچھی طرح ان کی طرح بیٹھتی ہے, اور ماشاءاللہ اس ملک کے اندر غداروں کی کمی نہیں ہے. اگر آپ کل کو ہندوستانی فوج لاہور میں جائے تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, تو لاہور کے میئر اور گورنر بننے کو تیار ہوں گے, اور سندھ میں گھس جائیں تو وہاں بھی ایسے مل جائیں گے. اس طرح
بہت سے لوگ ہیں جو کہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا غداروں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس ملک میں محب وطن عناصر کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور اسی لیے ابھی تک عوام کی اکثریت آپ کی عزت کرتی ہے. جی وہ تو ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ جب اگر ایک بھی بدماش ہو یا جس طرح کہتے ہیں نا